بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بلاول کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، انہوں نے جو اختلافات ہیں ان کی تردید کر دی ہے، بہت سارے بیانات بھی دیے گئے ہیں، اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ نظر کا دھوکہ ہے یا زمینی حقائق بھی اس میں شامل ہیں؟ پورے پاکستان میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، آج ہم بھی اس پہ بات کریں گے۔ اور پی ڈی ایم میں جو سرد مہری چل رہی تھی اس پہ وہ خاصی کمی آئی ہے، کیونکہ قمر زمان کائرہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ 26 مارچ کو جب نیب طلبی ہے مریم نواز صاحبہ کی، اس میں وہ خود بھی تشریف لے کے جائیں گے اور ساتھ کارکنان بھی جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈے پہ 23 مارچ کو نریندر مودی نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے، اس میں نے خواہشات کا اظہار کیا ہے، کرونا کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ یہ ایک بڑے اہم موڑ پہ آ کے یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب سیز فائر ہو گیا ہے، واٹر کمیشن کی سطح پہ بھی بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ اس خط کے ری ایکشن پہ ڈاکٹر شیری مظاہری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر یہ خط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری ناممکن ہے۔ اس سب پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب ڈاکٹر نواز آکاش صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا پی ڈی ایم قائم ہے یا ٹوٹ چکی ہے، صرف ایک اعلان باقی ہے؟ جی، زمان صاحب ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں اور باقی اس میں بڑی پارٹیاں شامل ہیں جی، تو کچھ ان کے بڑے کہہ لیں کہ رہنما، ان میں اختلافات ضرور ہیں لیکن ٹوٹی نہیں ہے۔ ابھی یہ لوگ اکٹھے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں بیانیہ سنا ہے، ضروری نہیں کہ ایک پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ سب پارٹیوں کا بیانیہ ہو، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، مختلف دوست اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اپنی۔ تو آپ نے سنا بھی ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو ان کے کارکنان ہیں انہیں بیانات دینے سے روک دیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو روک دیا ہے، نون لیگ کو روک دیا ہے۔ تو باقی انہوں نے کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی گیدرنگ ہے، باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بلاول کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، انہوں نے اختلافات کی تردید کر دی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعفوں کے معاملے میں چلنا مشکل نہیں ہے تھوڑا سا؟ نہیں، اس میں مشکل کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، پیپل پارٹی ایک وقت کا انتظار کر رہی ہے، استعفے دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت جو ہے نا مطلب لوہا گرم ہو اور اس پہ چوٹ لگائی جائے۔ جی، کیونکہ تھوڑا سا اختلاف یہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ سے پہلے استعفے دیں، پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ بعد میں استعفے دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ بہت سارے اس پہ کالم بھی لکھے گئے ہیں، آج بھی کالم آیا اس پہ کہ کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایک ہو سکتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ، کتنے اختلافات تھے، بیانیے میں اختلافات تھے، سیاسی اختلافات تھے، لیکن جب ایک پیج پہ آئے ہیں، جب مقصد ایک ہوا ہے تو ایک پیج پہ آ گئے ہیں، تو اختلافات یہ سیاست کا حسن ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے، جو مطلب ہماری حکمران جماعت ہے، اس میں زیادہ تر جو وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں۔ جی جی، یہ بالکل ممکن ہے، زبانی کلامی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ مفادات، ملکی مفادات، ابھی تو پاکستان میں سیاسی جو ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہو سکتے ہیں۔ جی جی، وہ ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ میں
اور پیپلز پارٹی وہ ڈپٹی جو ہے پرائم منسٹر بنا دیے تھے چودھری ہاں جی ہاں جی پرویز الہی کو. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی نے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نیشنل ڈے پہ انہوں نے گریٹنگس دی ہیں, اور ساتھ لکھا ہے کہ ایز اے نیبرنگ کنٹری انڈیا ڈیزائر کوآرڈینیشن ود دا پیپل آف پاکستان فار دس این انوائرمنٹ آف ٹرسٹ ڈیووٹ آف ٹیرر اینڈ ہاسپٹیلٹی از امپریٹو. یہ خط بھی آ گیا, اس کے اگینسٹ ریئیکشن بھی دیا ہے ڈاکٹر شیریں مظاہری صاحبہ نے اور فواد چودھری صاحب نے, لیکن پیپلز پارٹی اس پہ مجھے خاموش دکھائی دی, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی جو وجود کی وجہ بھی تھی وہ مسئلہ کشمیر ہی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشن میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر پاکستان اور انڈیا میں بہتری, تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے؟ وہ زمان صاحب پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. نریندر مودی, ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپ کا کمال ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, وہ آپ ایک شعر میں پوری وہ جو گفتگو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے کہ ابھی جو نریندر مودی, یہ ایک خط سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. وہ کشمیر میں ہونے والے جو ظلم ہیں اس کو دیکھیں, گجرات میں مسلم کش مفاد جو یہ چل رہے ہیں, فسادات چل رہے ہیں, اس کو دیکھیں. ابھی جو مسلمانوں کی حالت وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں. ناگالینڈ میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. میانمار میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. یہ جو سری لنکا میں انڈیا نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں. تو اس کا مکروہ چہرہ سب سے پہلے تو سامنے لے کے آئے نا, جو اس کا یہ مکروہ ترین چہرہ ہے. جی جی. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے. جنرل اسمبلی میں جا کے سال کے بعد ایک تقریر کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو کشمیر کے مظالم وہ کسی سے, پوری دنیا میں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جی جی. پاکستان کا پانی انہوں نے روکا ہوا ہے, سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جو ملکی مفادات ہیں, ملکی وقار پہ وہ بات کرتے ہیں. تو ایک حد سے یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک ہمارے ان سے کوئی نہ تو بات چیت ہو سکتی ہے, نہ امن کی طرف جا سکتے ہیں. جی جی. اور ایٹمی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ بھی منڈلا رہا ہے, بالکل, کیونکہ دونوں طرف سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ایک جو کنٹرول لائن ہے, دنیا کی خطرناک ترین کنٹرول لائن ہے ہماری, لائن آف کنٹرول ہے جو LOC. پوری دنیا کی سب سے خطرناک ترین باؤنڈری لائن ہے وہ, انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو یہ ایک حد سے کہاں ہوتے ہیں خط پہ, وہ مطلب اتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے ان کے پاس, جس کو آپ مطلب پوری دنیا گودی میڈیا کہہ رہی ہے. ان کی بکواس آپ سنتے رہے, وہ اپنی عوام کو ایسے ہی خوش کرتے رہتے ہیں. ہم نے یہ کر دیا, وہ ویوان اتنے گرا دیے, تو اتنے گرا دیے, تو یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ ظلم نہیں دکھاتے اپنا جو وہ ظلم کر رہے ہیں. تو ایک حد سے میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا, بلکہ پوری قوم کا یہ خیال ہے کہ جب تک کشمیر کو یہ آزاد نہیں کرتے, ان کو ان کا حق نہیں دیتے, تب تک ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری لانا ناممکن ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا عرصہ دراز کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. جتنا وہ وقت PDM میں دے رہے ہیں اور اس حکومت کو گرانے میں دے رہے ہیں, کاش کہ اتنا وقت وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی بہتری کے لیے دیتے, تو شاید آج کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ہوتا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.